دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ایک کے بعد ایک گلاس شراب کا پی رہا تھا۔ دونوں کے اطراف میں کافی سارے لڑکے اور لڑکیاں کھڑی تھیں۔ یس زین، یو کین ڈو اٹ، ایک لڑکی کی آواز سب سے زیادہ اونچی تھی۔ ان دونوں کے درمیان شیمپین پینے کی ریس چل رہی تھی۔ وہ پورے 20 گلاس پی چکا تھا جبکہ جیمی کی بس ہو گئی تھی۔ وہ وہیں چھوڑ کر پیچھے ہو گیا تو سب نے بھرپور تالیاں بجائی تھیں اور زین کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ میں نے کہا تھا نا، مجھ سے آج تک کوئی بھی جیت نہیں پایا۔ آئندہ مجھ سے جیتنے کا خواب اگر لے کر آؤ تو اتنا حوصلہ بھی لانا کہ مجھ سے جیت سکو۔ وہ جیمی کا کندھا تھپ تھپاتا ہوا اٹھا تھا تو سارے اس کے پیچھے لپکے تھے۔ واؤ زین، تم نے تو کمال کر دیا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو اونچی آواز میں زین کے لیے نعرے لگا رہی تھی۔ زین نے ایک نظر اسے دیکھا۔ او پلیز ٹینا، تمہاری یہ باتیں بھی میرا دل تمہاری طرف مائل نہیں کر پائیں گی، سو میرے راستے میں اب دوبارہ مت آنا۔ وہ بیزاریت سے سر جھٹکتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا اور 2 منٹ بعد اس کی گاڑی ریسٹورنٹ سے باہر نکل گئی تھی اور ٹینا کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ وہ زین مارگریٹ تھا۔ چالاکی اور حسن اس پر تمام تھا۔ وہ بلا کا ذہین تھا۔ اس کا IQ لیول 100+ تھا۔ وہ سامنے والے کے اندر تک اتر کر اسے کپ کپانے پر مجبور کر دیتا تھا۔ اس کے سوشل سرکل کی تمام لڑکیاں اس پر بڑھتی تھیں۔ ہر لڑکی کا خواب صرف زین کو حاصل کرنا تھا اور ہر لڑکی اس کے سامنے انتہائی نامناسب لباس پہن کر بھی آ جاتی تھی، بس وہ کسی بھی طرح سے زین کو اپنے بس میں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن زین کو ان میں سے کسی کا حسن بھی اپنی طرف مائل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پایا تھا۔ وہ ایک کے بعد ایک اپنی وجوہات سے لڑکیوں کا دل مائل کر دیتا تھا۔ وہ 28 سالہ ذہین اور حسین خد و خال کا مالک زین مارگریٹ تھا۔ لندن جیسے ملک کے ایک ایتھلیٹ خاندان کا ہونہار سپوت، وہ جتنا امیر تھا اتنا ہی گھمنڈی اور مغرور تھا۔ اسلام سے بہت دور تھا، حالانکہ وہ پیدائشی مسلمان تھا، لیکن اسے اسلام کی الف بے بھی نہیں آتی تھی۔ وہ دین سے دور تھا، سگریٹ سے لے کر شراب نوشی تک ہر چیز وہ کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ ڈرگس بھی لے لیتا تھا، لیکن لڑکیوں سے وہ 100 فٹ دور بھاگتا تھا۔ اس کے خیال سے اس دنیا میں ایسی لڑکی پیدا ہی نہیں ہوئی جو زین مارگریٹ کو اپنے قابو میں کرنا جانتی ہو۔ اسے کوئی بھی لڑکی پسند نہیں آتی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد اس کی گاڑی لندن کی سڑکوں پر گھومتی ہوئی ایک بہت بڑے بنگلے کے باہر آ کر رکی۔ اس نے ہارن دیا تو گارڈز بھاگتے ہوئے آئے اور دروازہ کھولا اور اگلے ہی لمحے اس کی گاڑی زن گرتی ہوئی بنگلے کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ گاڑی پورچ میں پارک کرنے کے بعد وہ اپنی وجوہات کے سنگ گاڑی سے اترا اور اندر داخل ہوا۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو سامنے ہی اس کی ماں لیانا بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی ماں عیسائی تھی تو اس کا باپ مسلمان تھا۔ اس کے باپ نے یہ محبت کی شادی کی تھی۔ وہ ان کا اکلوتا سپوت تھا۔ اس کا باپ پاکستان سے آ کر یہاں بس گیا تھا۔ اس کے بعد وہ کبھی پاکستان واپس نہیں گئے۔ زین بھی یہیں پیدا ہوا تھا، یہیں پلا بڑا تھا اور وہ لندن کے ماحول میں رچ بس گیا تھا۔ ہے مام، ہاؤ آر یو؟ واٹس گوئنگ آن؟ وہ اپنی ماں کے پاس بیٹھتا ہوا پوچھ رہا تھا تو اس کی ماں مسکرا اٹھی۔ تمہارے ڈیڈ کی کوئی دور پار کی رشتہ دار آ رہی ہیں۔ ماں کی بات سنتے وہ حیران ہوا۔ کون سی رشتہ دار مام؟ وہ اپنے باپ کے خاندان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ ان کی بھتیجی ہے، اس کے بھائی کی بیٹی ہے، یہاں پڑھنے کے لیے آ رہی ہے اور تمہارے باپ نے کھلے عام اجازت دے دی ہے کہ جب اس کا اپنا گھر ہے تو وہ ہاسٹل میں نہیں رہے گی۔ اس کی ماں کے لہجے میں بیزاریت تھی کہ زین بھی بیزار ہوا۔ پتہ نہیں ڈیڈ نے کیوں ہر وقت گھر کو ویلفیئر فنڈ ہی سمجھ لیا ہے۔ فکر مت کریں، اسے آنے دے، 2 ہفتوں میں ہی اس کا جینا حرام کر دیں گے، وہ خود ہی یہاں سے بھاگ جائے گی۔ وہ ماں کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہنسا، پھر اپنی آنکھ ونک کی تو اس کی ماں بھی دل کھول کر مسکرائی تھی۔ وہ ایسے لوگ تھے جنہیں باؤنڈریز پسند تھیں۔ وہ کسی بھی تیسرے فرد کو اپنے قریب برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ماں سے باتیں کرنے کے بعد اٹھا اور اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ پھر رات کے وقت جا کر اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ وہ فریش ہوتا نیچے آیا تو اتنے میں لاؤنج سے اس کے باپ رمیز صاحب کے ساتھ ایک لڑکی داخل ہو رہی تھی جس نے مکمل طور پر عبایا پہن رکھا تھا۔ اس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں کیونکہ اس نے نقاب کر رکھا تھا اور زین جہاں تھا وہیں کا وہیں رہ گیا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کو عبایا میں دیکھا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کی خوبصورتی کا اندازہ زین نے اس کی آنکھوں سے لگا لیا تھا۔ اس کی آنکھیں ہلکے بھورے رنگ کی تھیں۔ وہ بہت خوبصورت آنکھیں تھیں۔ مشرق کا سارا حسن اس کی آنکھوں میں قید ہو گیا تھا۔
زندگی میں پہلی بار زین نے کسی کی آنکھوں کو اتنا خوبصورت دیکھا تھا۔ وہ جہاں تھا وہیں کا وہیں اسٹک ہو کے رہ گیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ اسے زندگی میں اتنی خوبصورتی دیکھنے کو ملے گی۔ وہ حیران تھا، پریشان تھا، بے یقین تھا۔ آنکھوں سے ہوتی نظر اس لڑکی کے حلیے پر گئی تو اگلے ہی پل اس کی آنکھوں میں ناگواری دھر آئی تھی، جیسے اسے یقین نہ آیا ہو یہ لڑکی نے کیسا حلیہ بنا رکھا ہے۔ اس نے ساری زندگی ویسٹرن لڑکیوں کو دیکھا تھا، اس نے پہلی بار کسی پاکستانی لڑکی کو دیکھا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں الجھا ہوا تھا جب وہ دونوں پاس آ گئے تھے۔ رمیز صاحب کے پیچھے ہی 2 نوکر تھے جنہوں نے لڑکی کے ایک ایک بیگ کو پکڑ رکھا تھا، اور زین کو ناگواری محسوس ہوئی۔ اس کا باپ اس کے علاوہ کسی اور کو پروٹوکول دے اسے کہاں برداشت ہوتا تھا۔ وہ بھی سیڑھیاں اترتا باپ کے پاس پہنچ گیا۔ ہائی ڈیڈ، آپ کہاں غائب تھے صبح سے؟ وہ فوراً باپ کے گلے لگتا روٹھے بچے کی طرح شکایت کر رہا تھا تو اس کا باپ مسکرا دیا۔ بس بیٹا، کچھ کام سے گیا تھا۔ اس سے ملو، یہ انمتا ہے، میرے بھائی کی بیٹی، اپنی گریجویشن کے لیے اسکالرشپ پر لندن آئی ہے۔ ماشاءاللہ سے بہت ذہین ہے اور بہت قابل بچی ہے۔ چاچا کے لہجے میں بھتیجی کے لیے صرف محبت تھی۔ زین نے سر تا پیر اس کا جائزہ لیا۔ یہ میرا بیٹا زین ہے۔ ان کی بات سنتے انمتا نے اس بات میں سر ہلایا اور زین کو جیسے اپنی اتنی بے عزتی پر غصہ ہی بہت آ گیا۔ کیا وہ اتنا ہی زیادہ مغرور تھی کہ اسے ہائے ہیلو بھی نہ کر سکی؟ ہائے، آئی ایم زین مارگریٹ۔ اس کی ماں کا سر نیم مارگریٹ تھا، اس لیے وہ اس نام کو اپنے ساتھ لگانا زیادہ پسند کرتا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ پھیلایا۔ انمتا نے اپنا ہاتھ آگے نہیں کیا، اس نے بس اس بات میں سر ہلایا۔ وہ کچھ نہیں بولی تو زین کو غصہ ایسا آیا کہ حد نہیں۔ آخر اس لڑکی میں غرور و انا کس بات کی تھی؟ کیا تمہارے یہاں ہائے ہیلو کا رواج نہیں؟ اس بار وہ طنزیہ لہجے میں بولا تھا۔ وہ صرف اس کی آنکھیں دیکھ پا رہا تھا جو بے تاثر تھیں۔ السلام علیکم۔ بالآخر وہ بول اٹھی۔ اس کی آواز تھی کہ کوئی خوبصورت ساز۔ اس کی آواز سنتے زین جیسے ساکت رہ گیا۔ اس نے پہلی بار اتنی خوبصورت آواز سنی تھی کہ وہ پتھر ہو گیا۔ ایک پل کے لیے آس پاس سب کچھ ٹھہر گیا تھا۔ زین خاموش رہا تو انمتا کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی جو نقاب میں ہونے کی وجہ سے کوئی بھی نہ دیکھ پایا، لیکن اس کی آنکھیں بتا گئی تھیں کہ وہ طنزیہ طور پر مسکرائی ہے۔ زین جیسے ہوش میں آیا اور اپنے لب بھینچ کر اپنا غصہ قابو کرتے ہوئے وہ اگلے ہی پل سیڑھیاں چڑھتا غائب ہو گیا۔ رمیز صاحب نے کچھ افسوس سے بیٹے کا یہ رویہ دیکھا۔ معاف کرنا بیٹا، دراصل وہ اس ملک میں رہتا آیا ہے، اس لیے اسے یہ سلام کا کیا پتہ۔ چاچا کے لہجے میں افسوس تھا تو انمتا نے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی بات نہیں چاچو، وہ جانتی تھی یہ بگڑے ہوئے امیر، بگڑے ہوئے رئیس زادے ایسے ہی ہوتے ہیں، اور زین بھی ان بگڑے ہوئے رئیس زادوں میں سے ایک تھا جسے اپنے سامنے کوئی دوسرا نظر نہیں آتا تھا۔ خیر آؤ، تمہیں تمہارا کمرہ دکھاتا ہوں۔ میں نے آج صبح ہی تمہارے لیے کمرہ سیٹ کروا دیا تھا۔ رمیز صاحب کی بات پر انمتا سر اس بات میں ہلاتی ان کے ساتھ کمرے کی جانب چلی گئی۔ کمرہ کافی خوبصورت، بڑا اور آرام دہ تھا۔ تم آرام کرو، فریش ہو جاؤ، پھر تمہارے لیے کھانا میں کمرے میں ہی بھجوا دیتا ہوں۔ تمہاری چچی تو اپنے کمرے میں شاید آرام کر رہی ہوں، اس لیے میں اس سے تمہیں صبح ملوا دوں گا۔ تو انمتا نے چاچا کی بات پر اس بات میں سر ہلایا۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے کہہ سکتی ہو، تم میرے لیے میری بیٹی سے بڑھ کر ہو۔ چاچو نے نرمی اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا کہ انمتا مسکرا اٹھی۔ چلو میں چلتا ہوں، تم آرام کرو۔ اتنا کہتے ساتھ رمیز صاحب کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد انمتا نے ایک نظر سارے کمرے کا جائزہ لیا، پھر اس نے اپنا نقاب اتارا، اس کے بعد برقع اتار کر فریش ہونے چلی گئی۔ 10 منٹ بعد ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک فیمیل سرونٹ سامنے کھڑی کھانا لیے حاضر تھی۔ انمتا نے اس کے ہاتھ سے ٹرے پکڑ لی تو وہ واپس لوٹ گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر اپنا سامان سیٹ کرتی رہی، پھر وہ آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئی۔ یہ اگلی صبح کا ذکر تھا۔ وہ فریش ہوتا اپنے کمرے سے باہر نکل رہا تھا جب اس نے سیڑھیوں کے دہانے پر ایک لڑکی کو دیکھا۔ اس نے بہت خوبصورت گھٹنوں کو چھوتی پرپل فراک پہن رکھی تھی۔ زندگی میں پہلی بار زین نے کسی لڑکی کو اس طرح کے کپڑوں میں دیکھا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے چہرے پر حجاب کر رکھا تھا، اس کا نیم رخ نظر آ رہا تھا۔ وہ سامنے ٹیبل کے پاس کھڑی فلاورز میں پھولوں کو سیٹ کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں زین اس کی طرف اس قدر کھینچا جا رہا تھا۔ وہ مسمرائز ہوتا ایک ایک سیڑھی اترتا نیچے آیا۔ جیسے وہ لڑکی پلٹی تو اس کا چہرہ واضح ہو گیا۔ سفید دودھیا چہرہ، ہلکی بھوری آنکھیں،
ان پر گری پلکوں کی کالی جھالر، اس کے گلابی گال، اس کی خوبصورت چھوٹی سی ناک، اس کے سرخ پڑتے ہونٹ، میک اپ سے پاک چہرہ، وہ جو کوئی بھی تھی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ زین پتھر ہو گیا۔ ایک پل کے لیے ساری دنیا جیسے ساکت ہو گئی تھی۔ زین مارگریٹ نے اپنی زندگی کے 28 سالوں میں ایسا حسن کہیں نہیں دیکھا تھا جو اس نے آج دیکھ لیا۔ وہ پتھر کی مورت بنا رہ گیا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اتنی خوبصورتی دیکھی تھی۔ صرف وہ خوبصورت نہیں تھی، اس کے چہرے پر کوئی عجیب سی کشش تھی، جیسے وہ کوئی نور ہو۔ وہ نور ہی تھا جس نے زین کو اس کی طرف راغب کیا۔ اس نے بہت خوبصورت حجاب کر رکھا تھا، اس کا صرف چہرہ واضح تھا، اس کے علاوہ اس کے سر کا ایک بال بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھتا گیا اور اس کے بہت پاس آ کر رک گیا۔ انمتا جو زمین پر دیکھ رہی تھی، کسی کی آہٹ محسوس کرتے ہوئے سیدھی ہوئی تو اس کے سامنے ہی زین کھڑا تھا۔ وہ اسے پھٹی پھٹی نگاہوں کے ساتھ دیکھ رہا تھا کہ انمتا کو اس کے دیکھنے سے کچھ الجھن ہوئی۔ اس نے نامحسوس انداز میں اپنا دوپٹہ کندھوں کے گرد پھیلا کر اپنا گلا کھنگار کے زین ہوش میں آیا۔ تم؟ اس نے صرف ایک لفظ بولا تھا۔ اگلا لفظ اس کی زبان سے نکلنے سے انکاری تھا۔ میں انمتا، کل رات آپ سے ملاقات ہوئی۔ اس نے یاد کروایا اور زین پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اسے یقین نہیں آیا اس کی کزن اتنی خوبصورت تھی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار ایسا حسن دیکھا تھا۔ وہ اس کے چہرے میں کھویا ہوا تھا کہ انمتا پریشان ہو رہی تھی۔ وہ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شاید زندگی میں پہلی بار زین کے دل میں عشق نے دستک دے دی تھی۔ وہ چاچو کہہ رہے تھے کہ میں آپ کے ساتھ یونیورسٹی جاؤں گی، اس لیے میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ہچکچائی تھی تو زین ہوش میں آیا، پھر اس کی آنکھوں میں ناگواری دھر آئی۔ کیا مطلب؟ تم میرے ساتھ جاؤ گی؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا تھا تو انمتا نے الجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ تم نے اپنا حلیہ دیکھا ہے؟ یونیورسٹی میں کوئی بھی ایسا حلیہ اپنا کر نہیں جاتا۔ اس نے سرتا پیر انمتا کے حلیے پر چوٹ کی تو انمتا نے حیرت سے خود کو سرتا پیر دیکھا۔ کیوں، کیا ہوا میرے حلیے کو؟ کیا مسئلہ ہے؟ وہ حیران تھی۔ بیوی، یہ پاکستان نہیں ہے، یہ لندن ہے۔ اگر یہاں رہنا ہے تو یہاں کے طور طریقوں کے حساب سے جینا ہوگا۔ کم سے کم تم میرے ساتھ اس حلیے میں کہیں نہیں جا سکتی۔ اسے شدید غصہ آیا تھا۔ وہ یونیورسٹی کا سب سے ہینڈسم اور ڈیشنگ نوجوان تھا۔ وہ پی ایچ ڈی کر رہا تھا۔ اس کا ساری یونیورسٹی میں ایک کریز تھا، اور اگر اس طرح اس کے ساتھ یہ لڑکی اس حلیے میں جائے گی تو اسے کتنی شرمندگی کا احساس ہوگا۔ اس کی باتوں سے انمتا کا چہرہ ذلت کے احساس سے سرخ پڑا تھا۔ افسوس کی بات ہے، اتنا بڑا ملک ہے اور یہاں کے لوگ سامنے والے کو اس کے پہناوے پر جج کرتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اس ملک کے حساب سے گھٹیا لباس پہنوں گی تو آپ کی غلط فہمی ہے۔ بے شک آپ مجھے نہ لے کر جائیں، میں خود ہی مینج کر لوں گی۔ وہ بہت مشکل سے مٹھیاں بھینچ کر اپنا غصہ قابو کر رہی تھی کہ زین کو ایسا غصہ آیا کہ حد نہیں۔ آخر تم میں اتنا غرور کس بات کا ہے؟ وہ اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر جھکتا غصے سے چلایا تھا کہ انمتا دور ہو گئی۔ اپنی لیمٹس میں رہیں۔ اسے غصہ ایسا آیا کہ حد نہیں۔ وہ اگلے ہی پل تن فن کرتی وہاں سے باہر نکل گئی تو زین بھی سر جھٹک کر یونیورسٹی کے لیے نکل گیا۔ اس نے گارڈن میں آ کر چاچو کو فون کیا۔ پلیز چاچو، آپ مجھے یونیورسٹی پہنچا دیں، میں آپ کے بیٹے کے ساتھ نہیں جا سکتی، اس نے بے بسی سے کہا تھا، اور چاچو سمجھ گئے تھے ضرور زین نے پھر کوئی بدتمیزی کر دی ہوگی۔ وہ جانتے تھے زین کا بیہیویئر کیسا ہے۔ سوری بیٹا، بس وہ اس طرح سے ہی رہتا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ چاچو کے لہجے میں بیٹے کے لیے ندامت تھی۔ کوئی بات نہیں، بس آپ مجھے یونیورسٹی بھجوا دیں، کل سے میں اپنے لیے کچھ مینج کر لوں گی، آج میں لیٹ ہو جاؤں گی۔ وہ بے حد پریشان تھی۔ بیٹا کیسی باتیں کر رہی ہو؟ گھر میں اتنی ساری گاڑیاں ہیں، میں ابھی ڈرائیور کو کہتا ہوں، وہ تمہیں چھوڑ آئے گا، انہوں نے معذرت خانہ لہجے میں کہا تو انمتا کو کچھ حوصلہ ہوا۔ اگلے 2 منٹ بعد ہی اس کے سامنے ایک گاڑی آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ آئے میم، میں آپ کو یونیورسٹی ڈراپ کر دوں؟ تو وہ فوراً اس بات میں سر ہلاتی ہوئی دروازہ کھولتی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اگلے ہی لمحے گاڑی فراٹے بھرتی اس محل سے باہر نکل گئی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ یونیورسٹی کے حدود میں تھی۔ بیگ اپنے کندھے پر ڈالے اس نے شال کو کندھوں کے گرد مضبوطی سے پکڑا تھا۔ وہ جانتی تھی آج اس یونیورسٹی میں پہلا دن ہے، اس لیے اسے بہت ہی زیادہ مشکل پیش آنے والی ہے۔ وہ دیار غیر میں آئی تھی، اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ چاچو نے تو حوصلہ دیا تھا کہ زین تمہارے ڈپارٹمنٹ تک چھوڑ آئے گا، لیکن اب اسے خود ہی ڈپارٹمنٹ ڈھونڈنا تھا۔ وہ 22 سالہ خوبصورت لڑکی تھی۔ اپنی گریجویشن پوری کرنے کے بعد وہ ماسٹرز کرنے کے لیے یہاں تک پہنچی تھی۔ وہ بہت ذہین تھی، اسے اس کی ذہانت کی بنا پر اسکالرشپ ملی تھی۔ گھر والے تو اسے یہاں بھیجنے کے لیے راضی نہیں تھے، لیکن پھر امیر چاچو کے یہاں ہونے کی وجہ سے سب کو حوصلہ تھا کہ وہ اپنے چاچو کے گھر میں ہی رہے گی اور وہاں محفوظ رہے گی۔
ورنہ اس کے والدین کافی انسیکیور رہتے تھے، انہیں بیٹیاں آنکھوں کے سامنے ہی پرسکون کرتی تھیں۔ صرف رمیز چاچو کی وجہ سے وہ یہاں تک آ پائی تھی۔ اللہ کا نام لیتے ہوئے وہ یونیورسٹی کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ وہ خود ہی ڈپارٹمنٹ کا اندازہ لگاتی ہوئی اپنی کلاس ڈھونڈ رہی تھی جب اس کے سامنے 3 سے 4 آوارہ اور لفنگے لڑکے آ گئے۔ ہے بیوٹیفل، ویئر آر یو گوئنگ؟ وہ آنکھ ونک کرتے ہوئے بےہودگی سے اسے سرتا پیر دیکھ رہے تھے اور انامتا کے چہرے پر ایک پل کے لیے خوف نمودار ہوا تھا۔ واو، شی از لکنگ سو گارجیس، ایک دوسرے لڑکے نے گھٹیا کامنٹ پاس کیا۔ انامتا ان سب کو اگنور کیے اپنی کلاس میں جاننے کی کوششوں میں تھی، لیکن وہ پھر بھی اس کے سامنے آ گئے۔ دور سے یہ منظر زین کی آنکھوں نے دیکھا تھا۔ وہ 4-5 لڑکے گھٹیا سوچ کے مالک تھے، یونیورسٹی کی ہر دوسری لڑکی کو تنگ کرنا اپنا حق سمجھتے تھے، لیکن نہ جانے کیوں انامتا کو تنگ کرتے وہ اس وقت زین کو زہر لگ رہے تھے۔ اگلے ہی پل وہ تنفن کرتا ان کے سر پر پہنچا تھا۔ انامتا نے سائڈ سے نکلنا چاہا، اس سے پہلے وہ لڑکا انامتا کا ہاتھ پکڑتا درمیان میں ہی اس کا ہاتھ زین نے پکڑ لیا، اور اگلے ہی پل زین کا ہاتھ اٹھا اور اس لڑکے کے منہ پر ایک مکہ دے مارا۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹو ٹچ، تمہاری اتنی ہمت کہ تم اسے ہاتھ لگاؤ، جیسے کسی نے زین کے جسم میں چنگاریاں بھر دی تھیں۔ انامتا نے حیرانی سے زین کو دیکھا جو اتنے غصے میں آیا تھا۔ وہ ایک سائڈ ہو گئی اور اگلے ہی پل زین ان کے ساتھ گتھم گتھا ہو چکا تھا۔ انامتا نے ان کو دیکھ کر پریشان ہوئی، اس نے وہاں سے جانے میں ہی عافیت جانی۔ تماشا لگ چکا تھا، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اکٹھے ہو رہے تھے، اس لیے وہ وہاں سے نکل گئی۔ آئندہ اگر اس لڑکی کو چھونے کی ہمت کی تو تم لوگوں کا منہ توڑ دوں گا۔ ابھی صرف ہاتھ پاؤں سلامت چھوڑے ہیں، اگلی بار تم لوگوں کی جان لے لوں گا۔ زین اتنی اونچی آواز میں چلایا کہ ساری یونیورسٹی کے لوگوں نے دیکھا۔ وہ جیسے ہی پلٹا، انامتا کہیں نہیں تھی۔ اس نے بے یقینی سے آس پاس دیکھا، اسے غصہ آیا۔ کتنی بدتمیز لڑکی تھی، کم سے کم شکریہ ہی ادا کر جاتی۔ اس نے تو اسے ان لڑکوں سے بچایا تھا۔ وہ انامتا کو ڈھونڈتے اس کے ڈپارٹمنٹ میں آیا تو وہ کلاس لے کر کلاس سے باہر نکل رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے راستے میں حائل ہو گیا۔ تم بہت ہی زیادہ بدتمیز ہو، اس نے غصے سے کہا تھا کہ اس نے زین کو حیرانی سے دیکھا۔ میں نے کیا بدتمیزی کی؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے نقاب دوبارہ چہرے پر سرکا لیا تھا، لیکن گھر میں وہ بنا نقاب کے ہی موجود تھی۔ ایک تو میں نے تمہاری ان لڑکوں سے جان چھڑوائی اور تم مجھے بنا کسی شکریہ کے بس غائب ہو گئی۔ جیسے زین کی انا کو گوارا نہیں تھا کہ وہ اسے بنا شکریہ کہے وہاں سے نکل آئی۔ تو میں نے تو یہ نہیں کہا تھا آپ مجھے ان لڑکوں سے بچائیں، آپ نے اپنی مرضی سے ان لڑکوں سے لڑائی کی۔ اتنا کہتے ساتھ وہ زین کو حیران پریشان چھوڑے وہاں سے نکل آئی، اور جیسے کسی نے زین کے کلیجے میں خنجر مارا تھا۔ اس سے زیادہ خوددار لڑکی اس نے زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ اس کے غصے کا غراف مزید بڑھا تھا۔ اس کے پیچھے ہی کینٹین تک آیا تو وہ ایک سائڈ پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ کیسی لڑکی تھی؟ اس نے کسی بھی لڑکی سے دوستی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ شاید وہ پہلی لڑکی تھی جو آج سارا دن بنا کسی سے بات کے یونیورسٹی میں اپنا دن گزار چکی تھی۔ زین اس کے پاس ہی آ کر بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے وہ کوئی بات کرتا، اچانک زین کے کلاس فیلوز اور اس کے فرینڈز آ کر اس کے پاس کھڑے ہو گئے۔ زین، یہ لڑکی کون ہے؟ انہوں نے سرتا پیر انامتا کو دیکھتے پوچھا۔ ان کے لہجے میں انامتا کے لیے صرف حقارت تھی، اور زین نے دانت پر دانت جما کر اپنا غصہ ضبط کیا۔ کزن ہے میری۔ کیوں؟ کوئی مسئلہ ہے؟ جیسے غصہ آیا تھا، کیسے اس کے گروپ کے سارے لڑکے انامتا کو سرتا پیر گھور رہے تھے، ان کی نظریں انامتا کے وجود کے آر پار دیکھتے ہوئے جیسے زین اندر تک آگ میں جل اٹھا۔ اور یہ کیسی تمہاری کزن ہے جسے نہ پہننے اوڑھنے کا کوئی ڈھنگ ہے؟ ایک لڑکی نے کافی حقارت سے کہا تھا کہ زین کو ایسا غصہ آیا کہ حد نہیں۔ ویسے ہم لوگ 2 گھنٹے بعد بار میں جا کر پارٹی کرنے والے ہیں، تم اسے بھی اپنے ساتھ لے کر آنا، ایک لڑکے نے نہایت حقارت سے مشورہ دیا۔ وائی ناٹ؟ زین نے دانت پر دانت جمائے ان سب کو گھورا تھا۔ اب تم لوگ نکلو۔ اگلے ہی پل وہ انامتا کا ہاتھ پکڑے وہاں سے نکل گیا۔ انامتا تو بے یقینی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھتی رہ گئی۔ او ہیلو مسٹر، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میرا ہاتھ پکڑنے کی ہمت کیسے کی؟ انامتا کو بہت زیادہ غصہ آیا تھا۔ اس طرح نیک بیوی بن کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ لڑکوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہوئے زیادہ خوشی ملتی ہے؟ وہ غصے سے ہاتھ کا مکہ بنائے گاڑی پر مارتا اتنی اونچی آواز میں چیخا کہ انامتا خوف سے 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ میں نے کیا کیا؟ اس نے اسی بے یقینی سے پوچھا تھا۔ گھر چلو۔ بنا کچھ کہے اس نے زبردستی انامتا کا ہاتھ پکڑا اور اسے گاڑی میں بٹھایا، لیکن آدھے راستے میں ہی اس کے سارے فرینڈز اسے بار بار فون کر رہے تھے۔ یار اپنی کزن کو لے بھی آؤ، ہم اس کے ساتھ انجوائے کریں گے، اسے کمپنی دیں گے۔
اس کے فرینڈز بار بار میسج فون کر رہے تھے جو گاڑی چلاتے ہوئے موبائل سپیکر پر ڈالے ہیں۔ انمتا ساری باتیں سن چکی تھی اور اپنا غصہ ضبط کر رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی موبائل بند کیا وہ پھٹ پڑی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، سمجھے تم؟ اسے غصہ ایسا آیا کہ حد نہیں۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جانے کا، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ذلیل اور رسوا ہونے کا۔ وہ جیسے پھٹ پڑا تھا۔ گھر آنے کے بعد وہ گاڑی پار کرتا باہر نکل گیا۔ انمتا کو شدید ذلت کا احساس ہوا۔ وہ بھی بنا کچھ کہے گاڑی سے اترتی ہوئی اپنے کمرے میں جا کے بند ہو گئی۔ پھر یہ روز روز ہونے لگا۔ روز ہی کوئی نہ کوئی لڑکا انمتا کو یونیورسٹی میں تنگ کرنے کی کوشش کرتا اور روز ہی زین کسی ایک آدھے کی ہڈی پسلی توڑ دیتا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے بالکل برداشت نہیں ہوتا تھا کہ انمتا کو کوئی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ اس کے سارے فرینڈز اس کا مذاق اڑانے لگے تھے، اس لیے وہ ان لوگوں میں بیٹھنا ہی چھوڑ گیا تھا۔ وہ سارا دن انمتا پر نظر رکھتا تھا کہ وہ کیا کرتی ہے، وہ کہاں جاتی ہے۔ اس نے نوٹ کیا تھا انمتا آج تک کسی لڑکی سے بھی بات نہیں کرتی تھی، تو وہ لڑکے سے بات کرنا تو بہت دور کی بات تھی۔ وہ کلاس لیتی تھی، کلاس کے فوراً بعد وہ باہر نکل آتی تھی، کینٹین میں بیٹھ کر کچھ دیر کھانا کھا لیتی تھی اور بس پھر واپس گھر چلی جاتی تھی۔ وہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی، صرف پڑھائی کرنے کے لیے ہی وہاں پر آتی تھی۔ وہ سارے اس وقت کینٹین میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انمتا کچھ دور ایک ٹیبل پر بیٹھی سینڈوچ کھا رہی تھی اور وہ بس اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہا تھا۔ جب ٹینا نے اسے مخاطب، تمہیں کیا ہو گیا زین؟ تمہارا ٹیسٹ اتنا کب سے گندا ہو گیا؟ ٹینا کے لہجے میں انمتا کے لیے صرف حقارت تھی۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو ٹینا، زین نے غصے سے اسے گرجتے ہوئے کہا تھا۔ تم ہر وقت اس لڑکی کو دیوانوں کی طرح دیکھتے ہی رہتے ہو، آخر اس میں ایسا کیا خاص ہے؟ ٹینا نے ایک بار پھر انمتا کو سڑتا پیر دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نہیں سمجھ سکو گی۔ جب وہ آج تک خود ہی سمجھ نہیں پایا تھا کہ انمتا میں ایسا کیا ہے، تو پھر زین ٹینا کو کیا سمجھاتا؟ اچھا اگر ایسی ہی بات ہے تو اسے ایک بار ہمارے ساتھ کلب میں لے کر تو آؤ، دیکھتے ہیں آخر وہ تمہیں خوش کر پاتی ہے یا نہیں۔ آنکھ ونک کرتے ہوئے سے کہا تھا کہ زین کچھ لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ دیکھتے ہیں تمہاری کزن کیا ہی چیز ہے، ایک لڑکے نے بھی کہا تو زین دانت پیستا رہ گیا، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ رات کا وقت تھا۔ وہ اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دیتا ہوا خود ہی اندر داخل ہو گیا۔ وہ اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی پڑھائی کر رہی تھی۔ اس نے ناگواری سے زین کا یہ رویہ دیکھا۔ کسی کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اجازت بھی درکار ہوتی ہے مسٹر زین۔ وہ دانت پیستی گھڑائی تھی۔ یہ سب چھوڑو، ہمیں کہیں جانا ہے۔ اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ کہاں جانا ہے؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ بس چلو فوراً۔ وہ کافی جلد بازی میں تھا۔ انمتا نے اپنا برقع اٹھانا چاہا۔ نہیں ایسے ہی چلو۔ اس نے انمتا کو برقع پہننے کی بھی اجازت نہیں دی۔ رکو، مجھے حجاب تو کرنے دو۔ اس نے ڈھیلا سا دوپٹہ لے کے رکھا تھا۔ کیوں؟ ایسے کیوں نہیں جا سکتی؟ زین کو جیسے غصہ آیا تھا۔ تم نہیں سمجھو گے، جو اسلام کی بیٹیاں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ پردے میں ہی گھر سے باہر نکلتی ہیں۔ اس نے ایک سادہ سی بات کی تھی کہ زین اسے دیکھتا رہ گیا۔ اور اسلام کی بیٹیاں کیسی ہوتی ہیں؟ وہ جیسے مزید جاننا چاہتا تھا۔ وہ دونوں چلتے ہوئے گاڑی تک آ چکے تھے۔ جو مسلمان قوم کی بیٹیاں ہوتی ہیں وہ ہر غیر مرد سے پردہ کرتی ہیں، کسی بھی غیر مرد سے فری نہیں ہوتی۔ وہ اسے آہستہ آہستہ اسلام کے بارے میں بتا رہی تھی اور زین کافی سنجیدگی سے سن رہا تھا۔ اور اسلام کے بیٹے کیسے ہوتے ہیں؟ اس نے اچانک ایک سوال پوچھا تھا کہ انمتا نے ایک نظر اسے سڑتا پیر دیکھا تھا۔ اسلام کے بیٹے بہترین محافظ ہوتے ہیں۔ وہ کسی بھی لڑکی کو غلط نظریے سے نہیں دیکھتے۔ وہ ہر لڑکی کی عزت کرتے ہیں، بلکہ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی طرح وہ کسی بھی بےہودہ جگہ پر نہیں جاتے۔ وہ سگریٹ، شراب نوشی اور ڈرگز کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ وہ نمازیں پڑھتے ہیں، ہر لڑکی کی عزت کرتے ہیں اور لڑکی کو نہ ہی جانتے ہیں اور نہ ہی کسی بھی لڑکی کے ساتھ بنا نکاح کے فزیکل ہونے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اس نے زین کی عقل کے حساب سے اسے سمجھایا تھا کہ زین اسے بس دیکھتا رہ گیا۔ اس نے اگلے ہی لمحے گاڑی سڑک پر روک دی۔ اگر لڑکیوں سے دور رہے لیکن پھر بھی وہ اچھا لڑکا نہ ہو تو؟ وہ جیسے یہ سوال کا جواب جاننا چاہتا تھا۔ برائی کوئی بھی ہو، وہ برائی ہی ہوتی ہے۔ زین اگر مسلمان ہے تو چاہیے کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھے، ہر لڑکی کی عزت کرے اور ہر لڑکی کی حفاظت کرے۔ زین کے دل میں اس کی باتیں اندر تک جاتے خوفزدہ کر گئی تھیں۔ اس نے واپس گاڑی موڑ لی۔ وہ کلب میں جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ انمتا ان جیسی جگہوں کے لیے نہیں بنی تھی۔ کیا ہوا؟ ہم واپس کیوں جا رہے ہیں؟ اس نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ تم نے ہی تو کہا تھا کہ بہترین ہے وہ مرد جو لڑکیوں کی حفاظت کرے، تو بس میں بھی وہی کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ واپس گاڑی دوبارہ بنگلے کے پورچ میں آ کر رک گئی تھی۔ سوری، تمہارا وقت ضائع کیا۔ اس نے معافی مانگ لی تھی تو انمتا بھی اس بات میں سر ہلاتی ہوئی گاڑی سے باہر نکلی اور اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ 2 دن گزر گئے تھے۔
زین کو احساس ہو گیا تھا کہ اسے انمتا سے عشق ہو گیا ہے۔ آج وہ سنجیدگی سے اپنی ماں سے بات کرنے کے لیے ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ ماما، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز سنتی لیانا کافی خوش ہوئی تھی۔ ارے واہ، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ پھر بتاؤ کون ہے وہ لڑکی؟ ماں نے خوشی سے پوچھا تھا۔ انمتا ہے، ڈیڈ کی بھتیجی۔ اس کی ماں کے سر پر جیسے آسمان پھٹا۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ تم اس سے شادی کرو گے، اس جیسی لڑکی سے؟ اس کی ماں کو بھی جیسے غصہ ہی آیا تھا۔ کیا ہو گیا مام؟ آخر اس میں کیا برائی ہے؟ وہ اتنی اچھی تو ہے۔ زین تو جیسے اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا۔ ہرگز نہیں، تمہاری شادی میں اپنی مرضی کی لڑکی سے کروں گی۔ مجھے وہ پاکستانی لڑکی بالکل پسند نہیں ہے جسے نہ پہننے اوڑھنے کی کوئی تمیز ہے۔ بس مام، میں نمتا کے خلاف ایک بات نہیں سنوں گا، اور شادی تو میں اسی سے کروں گا۔ وہ غصے سے کہتے ہوئے گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد لیانا غصے سے نمتا کے کمرے میں داخل ہوئی۔ تم نے میرے بیٹے کو کون سی پٹی پڑھائی ہے؟ وہ جو اپنی پڑھائی کر رہی تھی، حیرانی سے اس نے چاچی کو دیکھا۔ میں نے تو کچھ نہیں کہا چاچی، وہ لا علم تھی۔ اچھا، اگر تم نے کچھ نہیں کہا تو پھر وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ چاچی کی بات سن کر وہ شوق میں چلی گئی۔ اسے بے حد حیرانی ہوئی تھی، پھر اس کی آنکھوں میں غصے کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، نہ ہی کچھ کہا ہے۔ چاچی، میں یہاں صرف پڑھائی کرنے کے لیے آئی ہوں، شادی کرنا میرا مقصد نہیں ہے۔ اگر زین کو ایسا لگتا ہے تو اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ویسے بھی آپ کا بیٹا میرے ٹائپ کا نہیں ہے۔ اس نے سختی سے الفاظ ادا کیے تھے کہ لیانا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اسے غصہ آ گیا۔ کیا کہنا چاہتی ہو میرے بیٹے میں؟ آخر کیا کمی ہے جو وہ تمہاری ٹائپ کا نہیں ہے؟ لیانا کا تو دل چاہا سامنے کھڑی اس لڑکی کے تھپڑ ہی مار دے، لیکن وہ کافی تمیز سے بات کر رہی تھی۔ آپ کا بیٹا اسلام سے کافی دور ہے، اور کم سے کم میں ایسے شخص سے شادی نہیں کر سکتی جسے اسلام کی سمجھ بوجھ ہی نہ ہو۔ اس نے ایک سادہ سی بات کہی تھی اور لیانا خاموش ہو گئی۔ وہ بنا کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گئی تھی، لیکن انمتا کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ رات کو جب وہ واپس گھر آیا تو اس نے دیکھا انمتا کہیں جانے کے لیے تیار تھی۔ وہ اس کے کمرے میں ہی آ گیا۔ تم کہیں جا رہی ہو؟ اس نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ انمتا نے کوئی بھی جواب نہیں دیا تو وہ حیران ہوا۔ کیا ہوا؟ تم سے بات کر رہا ہوں۔ اس نے دوبارہ انمتا کو اونچی آواز میں مخاطب کیا، لیکن پھر خاموش رہی۔ وہ اپنے سوٹ کیس پیک کر رہی تھی تو وہ گھبرا ہی گیا۔ تم سے بات کر رہا ہوں انمتا، کہاں جا رہی ہو؟ اس کے پاس پہنچ کر اس کی کلائی پکڑ کر اپنی طرف چہرہ موڑے پوچھا۔ انمتا نے غصے سے اپنا ہاتھ آزاد کروایا۔ میں ہاسٹل میں جا رہی ہوں، مزید یہاں نہیں رہوں گی۔ وہ کافی غصے میں تھی کہ زین حیران ہوا۔ لیکن کیوں؟ ہاسٹل کیوں جا رہی ہو؟ اتنا بڑا گھر ہے، کیا تمہاری جگہ کم پڑ گئی ہے؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ تمہاری ماں آئی تھی، مجھے کافی ڈانٹ کر گئی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ میں تمہیں پٹیاں پڑھا رہی ہوں۔ اس کی بات سنتے زین نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ تم فکر مت کرو، میں مام سے بات کر لوں گا۔ تم سکون سے سارا سامان واپس کبڈ میں لگاؤ۔ وہ سختی سے کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا اور انمتا اس کی پشت کو گھورتی رہ گئی۔ اس کے بعد لیانا نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ نہ جانے زین نے ماں کو کیا کہا تھا، یہ اگلی صبح کا ذکر تھا۔ وہ اس کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ آج سنڈے تھا، وہ یونیورسٹی نہیں گئی تھی۔ انمتا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس نے سنجیدگی سے مخاطب کیا تھا تو وہ قرآن پاک وہیں بند کرتی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا تم مجھے بھی نماز پڑھنا سکھاؤ گی؟ اس کی بات سنتے انمتا کتنی دیر اس کے چہرے کو دیکھتی رہ گئی، پھر اس کے چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کیوں نہیں، ضرور۔ اس دن کے بعد سے انمتا نے اسے نماز سکھانی شروع کر دی، اور ان دونوں کو ساتھ باتیں کرتے دیکھتے ہوئے لیانا کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ ایک دن زین کسی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا ہوا تھا، اور بس لیانا کے پاس یہی موقع تھا۔ اس نے یونیورسٹی سے واپسی پر انمتا کو غائب کروا دیا۔ جب وہ واپس گھر آیا تو اس نے ماں سے انمتا کے بارے میں پوچھا۔ وہ تو واپس پاکستان چلی گئی ہے۔ ماں کی بات سنتے وہ بے حد حیران ہوا تھا۔ کیا مطلب وہ چلی گئی ہے؟ وہ ایسے کیسے جا سکتی ہے؟ اس کی تو پڑھائی ابھی آدھی بھی نہیں ہوئی۔ مجھے کیا پتا کیوں گئی ہے؟ اس نے کہا اسے واپس جانا ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کی ماں نے پرسکون ہو کر کہا۔ نہ جانے کیوں لیکن زین کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ فوراً اس کے کمرے کی جانب بھاگا تھا۔ اس کے کبڈ کھول کر اس نے سامان چیک کیا تو حیرانی کی بات تھی، اس کا آدھے سے زیادہ سامان یہیں پڑا ہوا تھا۔ مطلب وہ کہیں نہیں گئی۔ وہ واپس ماں کے کمرے میں آیا۔ مام، آپ نے کیا کیا نمتا کے ساتھ؟ مجھے بتا دے خدا کا واسطہ۔ وہ کافی غصے میں تھا کہ لیانا حیران ہو گئی۔ بھول جاؤ اس لڑکی کو، مر گئی ہے وہ، اس کی ماں نے غصے سے کہتے ہوئے چہرہ موڑ لیا، اور کسی نے زین کے سینے میں خنجر گھونپا تھا۔ اگر اسے کچھ ہوا مام تو آپ کا بیٹا بھی مر جائے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ سختی سے تاکید کے گھر سے باہر نکل گیا۔ اسے کسی بھی حالت میں انمتا کو ڈھونڈنا تھا، نہ جانے وہ کہاں ہوگی۔
اس نے انمتا کا موبائل ٹریس کروایا۔ وہ اسے ایک سنسان سڑک پر گرا ہوا ملا تھا۔ وہ اپنے سارے دوستوں کو لے کر انمتا کی تلاش میں نکل پڑا تھا۔ نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ پورے 2 دنوں کی محنت کے بعد اسے انمتا کا سراغ ملا تھا۔ وہ لوگ خفیہ طور پر اس جنگل نما علاقے میں داخل ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک گھر میں یہ انمتا بند پڑی تھی۔ اس کی ماں اتنا گر جائے گی یہ زین کو امید نہیں تھی۔ گھر کے باہر ہی 3 سے 4 گنڈے نما لڑکے کھڑے تھے۔ وہ کافی ہٹے کٹے مرد تھے۔ زین نے اپنے دوستوں کو ان سے نمٹنے کا اور خود خفیہ طریقے سے گھر کے پچھلے حصے سے اندر داخل ہو گیا۔ وہ ایک ساتھ سارے کمرے چیک کر رہا تھا جب اسے ایک کمرے سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی سنائی دی۔ وہ انمتا کی آواز تھی۔ وہ اندر داخل ہوا تو وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی سورۃ یاسین کی تلاوت کر رہی تھی۔ آنکھیں بند تھیں، ہاتھ دونوں آسمان کی جانب پھیلا رکھے تھے۔ انمتا، اس نے پکارا تھا لیکن وہ اس کی سنے بنا مزید اونچی آواز میں تلاوت کرنے لگی۔ کسی نے زین کے سینے میں سکون اتار دیا تھا۔ پورے 48 گھنٹوں بعد اس نے سکون کی سانس لی تھی۔ انمتا، اس نے ایک بار پھر پکارا لیکن اس نے زین کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ بس مزید اونچی آواز سے تلاوت کرنے لگی۔ وہ اس کے پاس پہنچ گیا۔ ایک بار پھر اسے پکارا لیکن انمتا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بس اس کی تلاوت کی آواز اونچی ہوتی جا رہی تھی۔ تو وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا اور اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ انمتا کا سارا جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ انمتا، اس نے ایک بار پھر پکارا تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اس کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی وہیں گری تھی۔ زین فوراً گھبرایا تھا۔ انمتا، آنکھیں کھولو۔ انمتا، وہ اسے پکار رہا تھا لیکن وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ اسے اٹھا کر اس بنگلے سے باہر نکلا تھا، پھر اسے لے کر ہاسپٹل آیا۔ پورے 2 دن وہ سوتی جاگتی کیفیت میں رہی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کے پاس ہی چاچو بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک سائڈ پر زین بے بسی سے کھڑا تھا اور کمرے کے صوفے پر لیانا بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے بیٹا؟ چاچو نے شرمساری سے پوچھا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ بیٹا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ تمہاری حفاظت ہم ویسے نہیں کر پائے جیسی کرنی چاہیے تھی۔ چاچو کی لہجے میں تکلیف تھی۔ انمتا مسکرا دی۔ کوئی بات نہیں چاچو۔ اس نے اتنا کہا تھا کہ لیانا قدم قدم چلتی اس کے پاس آئی۔ مجھے لگا تھا تم میرے بیٹے کو مجھ سے دور کر دو گی، لیکن میں نہیں جانتی تھی تم میرے بیٹے کو اسلام کے قریب کر دو گی۔ مجھے معاف کر دینا۔ میں نے ان 2 دنوں میں اپنے بیٹے کو تمہارے لیے تڑپتے ہوئے دیکھا ہے۔ تم دونوں کو تو دنیا کی کوئی طاقت بھی الگ نہیں کر سکتی۔ لیانا باقاعدہ ہاتھ جوڑ گئی تھی کہ انمتا کو برا لگا۔ آپ بڑی ہیں چاچی، معافی مت مانگے۔ اس کے اندر اتنا ظرف تھا کہ سارے حیران ہو رہے تھے۔ زین بے بسی سے ایک سائڈ کھڑا ہوا، اسے بیڈ پر پڑے دیکھ رہا تھا۔ وہ کتنی کمزور ہو گئی تھی۔ چاچو اس کے سامنے ایک بار پھر شرمساری سے نظر جھکا رہے تھے۔ اگر میں تم سے اپنے بیٹے کے لیے تمہارا ہاتھ مانگوں تو کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ چاچو کی بات پر انمتا ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ اس نے بے یقینی سے زین کو دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کوئی کچھ بولتا لیانا بول اٹھی۔ دیکھو، اب تو اسلام کے قریب بھی ہو گیا ہے۔ ان کی بات سنتے ایک پل کے لیے انمتا ہنس پڑی تھی۔ لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو میرے والدین سے بات کرنی پڑے گی، کیونکہ میں یہاں صرف پڑھنے کے لیے آئی تھی اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میری زندگی ان کی امانت ہے۔ میں یہاں پر اس قسم کے چکروں میں نہیں پڑ سکتی۔ اگر آپ کو میرا رشتہ چاہیے تو میرے ماں باپ سے بات کرنی پڑے گی۔ انمتا نے ہلکے پھلکے لہجے میں کندھے اچکا کے کہا تو سارے ایک پل کے لیے خاموش ہوئے اور اگلے ہی پل کمرے میں سب کی ہنسی ایک ساتھ گونجی تھی۔ زین قدم قدم چلتا اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ تم اپنے والدین کو چھوڑو، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ اس نے انمتا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھا۔ تم اتنے بھی برے نہیں ہو جتنے لگتے ہو، گزارا ہو سکتا ہے۔ وہ مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بولی کہ چاچو اور چاچی ہنس پڑے اور زین سر جھٹک کر مسکرا دیا تھا۔ بے شک بہترین ہے وہ عورت جس کا انتخاب دین کی بنا پر کیا جائے۔